الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إليه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فروز ہمارے تمام اکابرین جبال العلم راسخین فی العلم، ہمارے سروں کے تاج علماء ربانیین، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، قصبہ شیام پور کے باشندگان، عزیز طلبہ، اللہ بزرگ برتر کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام کو اس کتاب سے وابستہ فرمایا ہے جو کتاب زندہ و جاوید ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اب تک جتنے حضرات علماء کرام بیانات فرما چکے ہیں وہ سب ہمارے بڑے ہیں، اور ان اکابرین کے بیانات کے بعد مجھ جیسے طالب علم کے کسی بھی وعظ یا تقریر کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن چونکہ منتظمین ادارہ اور منتظمین جلسہ کا حکم ہے تو کچھ مختصر لفظ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے اس عاجز کو اور ثانیاً تمام سامعین کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جس سرزمین پر ہم بیٹھے ہیں اس سرزمین کو رب تبارک و تعالی اس دن اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، تو خیر کی خبریں سنانے کا اور ہمارے حق میں دین کی باتیں سننے سنانے، اور اتنی دیر تک نہ کوئی رشتے ناطے کو نبھانے، نہ کوئی تجارت اور بزنس کرنے، اور نہ کوئی کھیتی باڑی کاشتکاری کرنے، نہ کسی اور پلان کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے۔ تو اس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں گواہی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک طرف تو تقاریر کی برسات، دوسری طرف پیٹ میں شدت کی بھوک، اور اگر کہیں سے بریانی کی خوشبو آ رہی ہو تو مزید کیا کہا جائے۔ یہ کرسیاں شاید مولانا نعیم صاحب، یہ کرسیاں شاید ٹینٹ کی ہیں، کرائے کی کرسیاں، یہ مدرسے کی ٹینٹ کی کرائے کی کرسیاں ہیں،
جب ہم کرائے کی کرسیاں چھوڑ کر آگے آنے کو تیار نہیں تو وہ جو 5 سال کے لیے کرسی پر آیا ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے کرسی کیسے چھوڑ دے گا؟ بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے؟ کرسی سمیت کے آگے آ جاؤ، کرسی نہیں چھینیں گے، آگے تو بھائی حضرت والا کی جو اشارات ہیں آپ ان کو سمجھیں، بہت ہی پرمغز خطاب ہوگا۔ بالکل جو کرسی کے ساتھ ہیں وہ کرسی کے ساتھ آ جائیں، جو بغیر کرسی کے ہیں بغیر کرسی کے آ جائیں، جو مجمع گیٹ پر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اندر آ جائے، آگے تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کا بہت ہی پرمغز خطاب ہوگا، آپ جڑ کر کے بیٹھیں گے تو سننے میں بھی مزہ آئے گا اور سنانے میں بھی مزہ آئے گا۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہمیں اور آپ کو اسی طرح ملا دے۔ کیا ماننے کا جذبہ ہے بھائی مولانا یعقوب صاحب، آپ دعا کی۔ اب بریانی کا نام تو آئے گیا، تو بریانی بھی بہت جلدی انشاءاللہ سامنے آ ہی جائے گی، اب تو فکر نہ کریں، تو آ ہی جائے۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے اچھے لوگ ہیں شیام پور کے، تو پہلی مرتبہ یہاں پر حاضری ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ جتنے طلبہ جنہوں نے پروگرام پیش کیا ماشاءاللہ، یہیں کمرے میں کلاس میں ان طلبہ کے پروگرام کو میں سن رہا تھا، اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ یعقوب صاحب کو چنا ہے، اور اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ارے بولو نا آمین آمین کہنے سے انشاءاللہ گرمی آئے گی، انشاءاللہ ٹھنڈک جو ہے وہ دور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کو قیامت تک کے لیے علم و عرفہ کے لیے معرفت خداوندی کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے، اللہ اخلاص کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو یہ مختصر سی آیت شریفہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جلد سے جلد بات ختم کر دیں، تاکہ وقت پر سونا بھی نصیب ہو جائے اور وقت پر اٹھنا بھی نصیب ہو جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کامیاب پروگرام وہ کہ جس پروگرام کے بعد صبح میں فجر کی نماز میں تمام کے تمام سامعین شریک ہو جائیں۔ تو ہم میں سے کسی کی بھی فجر کی نماز چھوٹے گی تو نہیں نا انشاءاللہ؟ تو بھئی ہاتھ اٹھاؤ نا ذرا، کون کون پڑھیں گے فجر کی نماز؟ سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اور صرف آج ہی نہیں، ارے بھئی پوری زندگی پڑھتے رہیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو میرے پیارے بھائیوں، میں نے ایک بہت مختصر سی آیت شریفہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت 14ویں پارے میں پہلے رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بھئی اللہ کے کلام کی حفاظت کرنے والا کون؟ بولو نا اللہ۔ بھئی اللہ کے کلام کی حفاظت کرنے والا کون؟ تورات محفوظ نہیں رہی، زبور محفوظ نہیں رہی، انجیل محفوظ نہیں رہی، لیکن اللہ کا جو کلام ہے قرآن پاک، اس کا ایک زیر زبر، ایک نقطہ، ایک شوشہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ ہی اپنے کلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ارے کہو نا بے شک، اللہ ہی اپنے کلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کرنے والا ہے تو اس زمانے کا ابو جہل اس کلام کو نہیں مٹا سکا، اس زمانے کا ابو لہب اس کلام کو نہیں مٹا سکا، اس زمانے کے سرکش شیاطین اس کلام کو نہیں مٹا سکے، اس زمانے کے یہود و نصارہ اس کلام کو نہیں مٹا سکے۔ اس کلام پاک کو الگ الگ چیزوں پر لکھا گیا، رکھا گیا، جمع کیا گیا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد کہ ابو جہل اور ابو لہب اس کلام پاک کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ چاہے وہ 24 آیتوں پر بات کرنے والا ہو یا 26 آیتوں پر بات کرنے والا ہو، ایسے لوگ یقیناً خودکشی کی، اپنے آپ کے بارے میں آتم ہتیا کی دھمکیاں دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر ضرور نظر آئیں گے۔ اللہ کے کلام کو مٹانے کے لیے جو آئے گا یقیناً وہ خود مٹتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کوئی اور نہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے۔ جب اللہ کا
یہ کلام جس کاغذ پر لکھا جاتا ہے اس کاغذ کی بھی ایک مسلمان کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی حفاظت کرتا ہے. اگر وہ کاغذ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اگر وہ کاغذ ایک مسلمان کے بچے کو بھی کہیں پر غلطی سے جو گر گیا ہو تو وہ اگر نظر آئے گا تو وہ اسے اٹھائے گا اور اپنے لبوں سے چومے گا اور کسی پاکیزہ مقدس اونچی جگہ پر رکھ دے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے. تو جس کاغذ پر اللہ کا کلام لکھا جاتا ہے اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے. جس جزدان کو، جس کپڑے کو قرآن پاک رکھنے کے لیے سیا گیا ہوتا ہے اس کپڑے کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو بھی چوما جاتا ہے، اس کو بھی ادب اور احترام سے رکھا جاتا ہے. اگر وہ گر جائے، پاؤں میں آ جائے، ہر کوئی گھر کا بڑا کہتا ہے تجھے سمجھ نہیں ہے یہ قرآن پاک کا جزدان ہے، اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. وہ پشتا جو اللہ کے کلام کے کاغذ کے آس پاس شروع اور اخیر میں ہوتا ہے اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے کلام سے جڑ گیا. وہ طاق اور وہ الماری جس میں اللہ کا کلام رکھا جاتا ہے اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کے کلام سے جڑ گیا. ارے او میرے مسلمان بھائیو سنو، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ سینہ جس نے اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا ہے. بعض نے اس کو اثر قرار دیا، بعض نے اس کو مکاشفہ قرار دیا کہ جب ایک وہ بندہ، وہ بچہ جس کے سینے میں اللہ کا کلام تھا جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آنکھیں اس کی بند ہوتی ہے، کوئی اسے غسل دینے کے لیے پانی تیار کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے لیے کفن کا کپڑا لا رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے لیے دوسرے انتظامات کر رہا ہوتا ہے، کوئی جنازہ لے کر آ رہا ہوتا ہے. ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر غسل دیا گیا، ادھر کفن پہنایا گیا، ادھر تختے پر اس کو لٹایا گیا اور ادھر یہاں سے فارمیلٹیز پوری کی گئی اور ادھر اس کی نماز جنازہ پڑھ کے جنازے میں رکھ کر اس کو جب قبرستان لے جایا جا رہا ہوتا ہے، ادھر وہاں قبرستان میں قبر کھودی گئی اور اس زمین کے حصے میں اس کو دفن کیا جانا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے زمین کے اس حصے کے پاس اذا مات حامل القرآن، کیا حکم آتا ہے جب حامل قرآن، حافظ قرآن مرتا ہے تو اللہ کا حکم آتا ہے کیا؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ أَلَّا تَأْكُلِي لَحْمَهُ. اللہ کا حکم آتا ہے کہ اے زمین سن، تو اس کے گوشت کو سڑانا دینا، اس کے گوشت کو گلانا دینا، اس کے گوشت کو کھا مت جانا، اس کی ہڈیوں کو بوسیدہ نہ کر دینا. تو زمین جس کو پیدا اللہ نے کیا، وہ آسمان جس کو پیدا اللہ نے کیا، ہوائیں اللہ نے پیدا کی، فضائیں اللہ نے پیدا فرمائی، یہ کہکشائیں یہ اللہ نے پیدا فرمائی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. او میرے شام پور کے بھائیوں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے بچو. یہ سورج یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ چاند اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ آسمان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ دھرتی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. یہ آسمان کے منقمے، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ شمس، یہ قمر، یہ زہرہ، یہ زحل، یہ عطارد، یہ مشتری، یہ مریخ، یہ سیارے، یہ کچھ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ سب اللہ کے حکم کے تابع. والسماء والشمس مسخرات بأمری والنجوم مسخرات بأمری، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے حکم کے تابع بنایا. انسانوں سے سوال کیا جاتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، یا بغیر کسی چیز سے یہ خود بخود پیدا ہو گئے؟ ام ہم الخالقون، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یا یہ کہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ان کے قبضے میں؟ نہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع. جب زمین پر، دھرتی پر اللہ کی روزی کھا کر، اللہ کا رزق کھا کر، اللہ کا پانی پی کر، اللہ کی دی ہوئی ہواؤں میں سانس لے کر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں، یہ جو پہاڑ ہیں
ہیں ان پہاڑوں کی پکڑ ذرا سی ڈھیلی کر دو زمین حرکت کرنے لگتی ہے، اسی کو بھوکمپ کہا جاتا ہے، اسی کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ زمین اللہ کے حکم کی تابع ہے، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، ذرا سی پہاڑوں کی پکڑ کمزور ہوتی ہے اور یہ زمین حرکت کرنے لگتی ہے۔ ہزاروں لوگ زمین تلے دب چکے ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کچھ عبرت کے لیے دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک حصے پر کچھ عبرت کے لیے دکھاتے ہیں تاکہ ساری دنیا والے عبرت حاصل کریں کہ وہ بڑی بڑی شان والے وہ کہاں گئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ او میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین ہے، ذرا تو سوچو اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کر ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی تندرستی استعمال کر کے ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ایک بزرگ نے دیکھا خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا مبارک آنکھیں ہوں گی وہ اور کیا مبارک اعمال ہوں گے ان کے کہ خواب میں اگر دیدار بھی ہو رہا ہے تو کس کا؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے وہ آقا، میرے اور آپ کے وہ آقا جو مکہ کی گلیوں میں جنہوں نے پتھر تو کھائے لیکن وہ مجھے اور آپ کو نہیں بھولے، طائف میں پتھر کھائے لیکن مجھے آپ کو نہ بھولے، مکہ معظمہ ہیں اور پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، اس بات پر صرف یہ کہنے پر کہ ایک کی پرستش، ایک کی پوجا کرنے والے بن جاؤ جو اس کے شاستروں میں لکھا ہے لا الہ رمی پاپن الا اللہ پرم پدن سورگ پہ کن پراپتی ہے جپلے نام محمد۔ کیا لا الہ رمی پاپن، لا الہ پڑھ لے ہر ایک پاپ ختم ہو جائے گا۔ یہی تو مسلم کی حدیث میں آقا نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلا، اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہوں کی دیواروں کو منہدم کر دیتا ہے۔ لا الہ رمی پاپن الا اللہ پرم پدن، کہ اگر باقی رہنے والی ذات اگر ہے تو صرف اور صرف ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ اسی کو میرے رب نے کہا سورہ رحمان میں کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس میں بولنا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مفتی شفیق صاحب فلاحی، مفتی شفیق صاحب فلاحی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ایک کل علیہا فان، ہر ایک جو ہے بنا وہ ہے فنا، اور باقی رہنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی کو تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ پَرَمْ پَدَنْ، سورگ میں کن پراپتی ہے۔ اگر تو سورگ میں جانا چاہتا ہے، اگر تو سورگ پراپت کرنا چاہتا ہے، اگر تو پیراڈائز چاہتا ہے، اگر تو جنت میں داخلہ چاہتا ہے تو جپ لے نام کرسی لا کے دیتا ہوں، کرسی پہ تو محمد نام کی تو رٹ لگا لے، اس نام کو تو جپ لے، یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آ۔ کیا دیکھا وہ بزرگ نے دیکھا خواب میں کہ پیارے نبی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا دمکتا چہرہ ہے جس کے سامنے چاندنی پھیکا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کا سینہ زخمی ہے، آقا کا سینہ زخمی ہے، چہرے پر سینے پر کہیں یہاں سے خون نکل رہا ہے، کہیں یہاں سے خون نکل رہا ہے، کہیں یہاں سے خون نکل رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ زخمی ہے۔ اور میرے شیام پور کے نوجوان دوستو، اور اطراف سے آئے ہوئے نوجوانوں، سنو، دل کے کانوں سے سنو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں نصیحت اس کے لیے ہے جو دل کے کانوں سے سنے۔ کہاں
اللہ رب العزت نے کہاں کہا؟ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب، اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل سے سنے، دل کو حاضر رکھے۔ او میرے نوجوان دوستو، او نوجوان دوستو، نوجوان ہے نا یہاں پر؟ ارے بھائی نوجوان ہے نا؟ موجودہ زمانے کے پریزنٹ کے نوجوان، ورتمان کے، بھائی موجودہ زمانے کے نوجوان ہیں کیا؟ وہ نوجوان بھائی اپنے آپ کو نوجوان کون کون مانتا ہے؟ بھائی بڑی گالی ہوگی اگر نوجوان اپنے آپ کو نوجوان نہ سمجھے، پھر تو تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا، تو طلاق دلوانا پڑے گی نا بھائی، کہیں نہ کہیں نوجوانوں کے پاس پہنچانا پڑے گی نا عدت گزروانے کے بعد۔ تو بھئی نوجوان ہے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر رکھے، بھئی نوجوان ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ ہاتھ اٹھا کر بھئی کیا دیکھا انہوں نے؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارے بھئی بولو نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ زخمی ہے، کہیں یہاں سے خون نکل رہا، کہیں یہاں سے خون نکل رہا، کہیں یہاں سے خون نکل رہا۔ انہوں نے خواب میں پوچھا کہ پیارے نبی یہ آپ کا سینہ زخمی کیوں ہے؟ آپ کا سینہ مبارکہ یہ زخمی کیوں ہے؟ انہوں نے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا وہ نوجوان ہے، میری امت کا وہ نوجوان ہے جو صبح اٹھتا ہے تو اپنی داڑھی پر بلڈ چلاتا ہے، اپنی داڑھی کو اگنے نہیں دیتا ہے، داڑھی کو اگنے نہیں دیتا۔ میرے بھائیو دیکھو، داڑھی کٹوانے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا، ارے بھئی ہاتھ اٹھا کر رکھو نا نوجوانوں، کچھ لوگوں نے رومال میں چھپا کر رکھا ہے، کچھ لوگوں نے رومال میں چھپا کر رکھا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ داڑھی ہے یا نہیں ہے۔ بھئی سب رکھیں گے نا داڑھی انشاءاللہ؟ سب رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے زور سے کہو نا انشاءاللہ، انشاءاللہ مرتے دم تک اس سنت مبارکہ کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ بھئی ایک سبق تو ہو گیا ہمارا، ایک سبق تو ہو گیا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو حافظ قرآن جب مرتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اس حصے کو جہاں اسے دفن ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم نازل فرماتا ہے۔ کیا حکم؟ اللہ تأکلی لحمہ، کہ اس حافظ قرآن کے گوشت کو سڑا نہ دینا، گلا نہ دینا، اس کی ہڈیوں کو وہ سیدھا نہ کر دینا۔ تو وہ زمین کا حصہ عرض کرتا ہے یا الہ العالمین کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، اے رب العالمین، اے تمام جہانوں کے معبود، میں اس کے گوشت کو کھا کیسے سکتی ہوں؟ اس کے سینے میں تو آپ کا کلام ہے، اس کے سینے میں تو آپ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کا کلام جس کاغذ پر لکھا جائے وہ کاغذ محفوظ، جس پشتے میں ہو وہ پشتہ محفوظ، جس کپڑے میں ہو وہ کپڑا محفوظ، جس طاق میں ہو وہ طاق محفوظ، جس کمرے میں ہو وہ کمرہ محفوظ، جس گھر میں ہو وہ گھر محفوظ، جس مدرسے میں پڑھایا جائے وہ مدرسہ محفوظ، جس مکتب میں پڑھا جائے وہ مکتب محفوظ، جس مسجد میں پڑھا جائے وہ مسجد محفوظ، جس گاؤں میں پڑھا جائے وہ گاؤں محفوظ، جس سینے میں کلام ہو وہ سینہ محفوظ کہ قبر اس کو نہ گلا سکے نہ سڑا سکے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہماری زندگیوں میں اللہ کا کلام ہوگا تو ہم پھر محفوظ کیوں نہیں ہوں گے؟ ہماری زمینیں محفوظ کیوں نہیں ہوں گی؟ ہمارے مکان محفوظ کیوں نہیں ہوں گے؟ ہماری عزتیں محفوظ کیوں نہیں ہوں گی؟ جن کی زندگیوں میں اللہ کا کلام ہوتا ہے، جن کی زندگیوں میں اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مصیبت سے، ہر ایک آفت سے ان کی حفاظت ضرور فرماتا ہے۔ تو آج سے اپنا رشتہ اللہ کے کلام سے جوڑنا سیکھیں، جوڑیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ ہاتھ اٹھائیں،
روزانہ کم سے کم پاؤ پارا ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، کم سے کم پاؤ پارا ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو بھئی مکتب بالغان قائم کیے جائیں، مکاتب بالغان قائم کیے جائیں ان لوگوں کے لیے جن کی عمریں 15 سال سے زیادہ ہو چکی ہیں اور اب تک انہیں اللہ کا کلام پڑھنا نہیں آتا، اور اگر پڑھنا آتا ہے اور پڑھتے بھی ہیں لیکن اللہ کے کلام کو سمجھنا نہیں آتا۔ بھئی میں نے عربی میں جب پڑھا تو کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا تھا؟ ابھی میں نے جب یہ اثر یا یہ قول جب میں نے پڑھا تو کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا تھا؟ بھئی عربی زبان میں کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا تھا؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، سوائے علماء کے، سوائے چند وہ حضرات جو 50-50 ہیں۔ 50-50 یعنی کہ اس علاقے میں ہے نا، وہ 50-50 بہت سارے ہیں، یعنی کہ سوم تک پڑھا اور چھوڑ دیا، چہارم تک پڑھا اور چھوڑ دیا، پنجم تک پہنچے تھے، ہدایہ بڑی موٹی لگی، چھوڑ دیا، شرح وقایہ لمبی بہت لگی، چھوڑ دیا، شرح تہذیب یہ کون سی مصیبتیں، کون سے قضایا آ گئے ہیں، چھوڑ دو۔ اور کچھ کرم فرمائی گھر والوں کی ہوتی ہے کہ وہ بخاری ہاتھ میں آئے اس سے پہلے دوسری بخاری ہاتھ میں آئے، وہ بخاری ہاتھ میں آئے اس سے پہلے گھر والے دوسری بخاری کا بخار چڑھا دیتے ہیں۔ ارے ہے نا، ارے ایسا ہی تو ہوتا ہے نا۔ تو عربی زبان، بھئی اللہ کا کلام آپ کو پڑھنا آتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات، آپ روزانہ پڑھیں گے ماشاءاللہ بہت اچھی بات، لیکن اب اللہ کے کلام کو سمجھنا بھی تو ہے نا۔ بھئی سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا قرآن پاک میں، یہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے۔ ہم نے ابھی سسنیر جب پہنچے، سیندوا میں تھے الحمدللہ 16 سال سے ہم سیندوا میں تھے، وہاں پر بھی شہر میں ہمارا درس قرآن ہوا کرتا تھا۔ اب سسنیر آئے، اللہ کا فضل ہے کہ ترتیب بن گئی، تو 8 ہفتوں سے اللہ کا شکر ہے کہ درس قرآن ہمارا جاری ہے، اور 4 ہفتے ہمیں اعوذ باللہ میں لگ گئے اور 4 ہفتے بسم اللہ میں لگ گئے۔ ذرا ہم سمجھے بھی تو صحیح کہ کیا مفسرین حضرات نے لکھا ہے، یہ لوگ علماء کے خوشامدیں کرنی پڑیں گی، تب جا کر سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ دیکھو ایک بات سناتا ہوں، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے تفسیر کبیر میں، کیا ذکر کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر کر کہیں اپنے کام سے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قسم کی خصوصیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس قبر کا حال ظاہر فرما دیا جس قبر کے پاس سے وہ ہو کر گزرے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، جہاں انہیں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ واپس جب لوٹے تو ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ وہاں اس قبر میں اب تک عذاب ہو رہا تھا، جب تک گئے تو عذاب ہو رہا تھا، ادھر سے واپس آ رہے ہیں تو وہاں رحمت کے فرشتے موجود ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ گئے تھے تو عذاب کے فرشتے، واپس آ رہے تو رحمت کے فرشتے، اور ان کے ہاتھوں میں نور کے خون ہیں، نور کے خون، اور بڑا عجیب قسم کا اعزاز اور استقبال ہو رہا ہے۔ جیسے آپ حضرات ابھی کچھ پھول برسا رہے تھے، پھول پھینک رہے تھے، ماشاءاللہ آپ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے گئے تو عذاب کے فرشتے، ادھر سے تشریف لائے تو رحمت کے فرشتے اور نور کے خون وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران کہ یہ ذرا سی دیر میں کیا ماجرا ہو گیا، ابھی گیا تھا تو عذاب تھا، ابھی لوٹا تو یہاں پر رحمت ہے، ابھی گیا تھا تو عذاب کے فرشتے، واپس آیا تو رحمت کے فرشتے، ابھی جب گزرا تو عذابات تھے، ابھی جو آیا ہوں تو نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کو گئے، نماز ادا فرمائی، دعا فرمائی، نماز ادا فرمائی اور دعا فرمائی کہ یا الہ العالمین ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، بتلا دیجئے کیا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل فرمائی۔ بھی کیا نازل فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل فرمائی، اپنا پیغام پہنچایا کہ عیسیٰ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو انسان اس قبر میں دفن ہے یہ بڑا گنہگار تھا، بڑا فاسق اور فاجر تھا، اس نے ڈھیر سارے گناہ کیے تھے۔ بھئی ہم نے بھی تو کیے ہیں نا گناہ، بھئی ہم بھی گنہگار ہیں کہ نہیں؟ ہم نے بھی بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، بڑے بڑے کانڈ کر رکھے ہیں،
اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی جلوت کے خلوت کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ یہ بڑا گنہگار تھا، اس دنیا سے گیا گناہوں کی حالت میں گیا، جس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن جب یہ اس دنیا سے گیا تو اس کی بیوی امید سے تھی، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے شکم میں ایک بچہ تھا، یہ مر گیا، ہمارے گھر آ گیا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ چند مہینے گزرے، بیوی نے بچے کو جنم دیا، وہ بچے کی ماں نے پرورش کی، ذرا کچھ بڑا ہوا، دودھ پینے کا زمانہ ختم ہوا، کچھ اس نے الفاظ بولنے شروع کیے، جب الفاظ بولنا اس نے شروع کیا تو پھر اس ماں نے اس بچے کو مکتب میں داخل کیا، اس ماں نے اس بچے کو، یہ قبر والا جو دفن ہے، اس کے بچے کو مکتب میں داخل کیا، اور اس بچے نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو ادھر اس نے بسم اللہ پڑھا، اور ادھر یہاں یہ قبر کے عذاب میں مبتلا تھا۔ اے عیسیٰ، مجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ وہ ننھا معصوم بچہ زمین کی پیٹ پر میرا نام لے، بسم اللہ پڑھے، اور زمین کے پیٹ میں اسی کے باپ کو عذاب دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مجھے شرم آتی ہے کہ زمین کی پیٹ پر اس کا بچہ بسم اللہ پڑھے، اللہ کا نام لے، میرا نام لے، اور میں زمین کے پیٹ میں اسے عذاب دوں۔ اس لیے میں نے پورا ماجرا ہی بدل دیا۔ وہ شیام پور والوں اور قرب و جوار والوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کمرے ہیں، یہ جو کلاسیں ہیں، ان میں رہنے والے پڑھنے والے بچے وہ ہوتے ہیں جو تقریباً 15-16 گھنٹے باوضو رہتے ہیں۔ صبح 4 بجے سے 5 بجے سے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے یہ سبق سنا دیتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد چائے ناشتہ کرتے ہیں، پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں 11 ساڑھے 11 12 بجے تک، پھر کھانا کھاتے ہیں 15-20 منٹ میں جلدی، اور پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تھوڑا سا قیلولہ کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں ظہر سے عصر، اور پھر بعض وہ ہوتے ہیں جو عصر کے بعد بھی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو تفریح کے لیے نکلے لیکن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور مغرب سے پھر عشاء تک پڑھنا ہے، اور عشاء کے بعد پھر سوتے تک پڑھتے رہنا ہے۔ صبح جب سے اٹھے تھے تو سب سے پہلے اللہ کا کلام ان کے سامنے، اور جب سونے لگے ہیں تو پھر آخر میں اللہ کا کلام ان کے سامنے۔ ان سے زیادہ پاکیزہ اور معصوم مخلوق کون سی ہوگی؟ ایسی مبارک جگہ پر ہم جب آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ فرمایا تو مجھے اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میں ان بھائیوں سے عرض کر رہا تھا جو بھائی اللہ کا کلام پڑھنا جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں یا پڑھیں گے بھی صحیح، لیکن یہ کہ وہ تفسیر سے ناواقف ہیں، اللہ کے کلام کے مفہوم اور معنی سے ناواقف ہیں، تو وہ اپنی مسجدوں کے اماموں کی خوشامد کریں، انہیں کچھ ہدیہ پیش کریں، ان کے لیے کچھ الگ سے اور کچھ محنتانہ اور کچھ وظیفہ، کچھ اور تنخواہ میں اضافہ کریں کہ اللہ کے لیے آپ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام جس کو ہم نے بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی مرے تو پڑھا جاتا ہے، مکان کی اوپننگ ہو تو پڑھا جاتا ہے، دکان کی اوپننگ ہو تو پڑھا جاتا ہے، تعویذ کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آپ اس کتاب ہدایت کو ہمیں سمجھا دیجیے کہ آخر اس کلام میں ہے کیا کہ عمر جیسا شخص کلام خداوندی سنے اور رقیق القلب ہو جائے اور روتے روتے پیارے نبی کے دربار میں آئے اور کلمہ پڑھنے۔ آخر اس کلام میں ہے کیا، آخر اس کلام میں ہے کیا کہ جس کی وجہ سے وہ یہود ہو یا نصارہ یا ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں وہ بھی اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ شجال پور کوئی زیادہ دور نہیں، شجال پور سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے۔ ابھی قاری اعظم صاحب ماشاءاللہ جن کی تلاوت سے اس جلسے کی ابتدا ہوئی ہے، اس کا افتتاح ہوا ہے، قاری اعظم صاحب کو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی شجال پور سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے کہ سب سے پہلا کلام میں نے حافظ بننے کے بعد سنایا ہی،
سب سے پہلا کلام 3 سال تک مسلسل تراویح میں نے شجاعت میں پڑھائی ہے، اور وہاں کے کچھ لطائف اور ظرائف بھی ہیں، بڑے لطیفے اور بڑے واقعات پیش آئے، لیکن وہ وقت اتنا ہے نہیں کہ میں وہ آپ کو سناؤں، اس لیے کہ آپ کو ہی بھوک لگی اور آپ سے زیادہ تو مجھے بھوک لگی ہے، آپ کو ہی بھوک لگی ہے، وقت اتنا زیادہ ہو چکا ہے، تو وہ چیزیں میں آپ کو نہیں بتلاتا ہوں۔ اس موقع پر اس مضمون سے مناسبت رکھنے والی ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ وہاں ایک غیر مسلم بھائی کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ان کے بارے میں مجھے ایک نے نہیں، دو نے نہیں، 10 ساتھیوں نے بتلایا کہ وہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ فلاں جگہ پر ان کا مکان ہے، وہ رمضان المبارک میں پورے رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور ہندی میں انہوں نے قرآن شریف منگوا رکھا ہے، پورے رمضان وہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا معجزہ ہے۔ اسی لیے تو سن 2017 میں الجزائر کی رپورٹ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا معجزہ کہ پوری دنیا کا سب سے کم عمر بچہ جو حافظ قرآن بنا وہ صرف اور صرف 3 سال کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، 3 سال کا بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ اس کی جب وجہ معلوم کی گئی، اس کا جب ریزن معلوم کیا گیا کہ آخر اس کا کارن کیا تھا، تو بتلایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی ماں کثرت سے تلاوت کلام اللہ کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، جب مائیں اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہیں تو وہ بچہ جو جنم لینے والا ہوتا ہے وہ ماں کی گود سے اترتا نہیں ہے، اس سے پہلے تو کلام اللہ کا حافظ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے برعکس جب ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری خواتین، ہمارے گھروں کی مستورات، جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، گود میں ہو، دودھ پینے کے زمانے میں ہو، اس کی تربیت اور پرورش کا زمانہ ہو، اس وقت میں ماں اگر ٹیلی ویژن پر گندی فلمیں دیکھتی ہو، موبائل کی اسکرین پر وہ گندے ویڈیوز اور ناچ گانے دیکھتی ہو، وہ فحاشیت اور عریانیت کو دیکھتی ہو، اس کی زبان پر گندے گانے ہوں، اس کی زبان پر فضول اور لایعنی باتیں ہوں، غیبتیں ہوں، چغلیاں ہوں، جھوٹ ہو، مکر ہو، فریب ہو، اس کی نگاہیں پاک نہ ہو، اس کی زبان پاک نہ ہو، اس کے جذبات پاک نہ ہو، تو پھر یقین مانیے پھر وہ بچے وہ آوارہ گردی کرنے والے اور وہ محلے کے لوٹے کہے جانے والے اور وہ مکار اور فریبی بننے والے اور پھر وہ چوراہوں کو آباد کرنے والے اور عفتوں کو تار کرنے والے پیدا ہوئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر اس زمانے میں بھی ایسے پرفتن حالات میں بھی جس میں اللہ تبارک و تعالی زلزلوں کے ذریعے، تیز و تند آندھیوں کے ذریعے، سونامی لہروں کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہتا ہو، ایسے زمانے میں بھی اگر ہماری شادیاں ہوتی ہوں اور ان میں ہم ناچ گانوں کی محفلیں سجاتے ہوں، ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہوں اور ڈی جے ہم بجاتے ہوں، ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہوں اور ڈی جے کی دھن پر ہمارے نوجوان تھرکتے ہوں اور مٹکتے ہوں اور وہ ڈانس کرتے ہوں اور لڑکے اور لڑکیاں ساتھ مل کر ہلدی کے نام پر، مہندی کے نام پر اور شادی کے نام پر وہ آپس میں مل جل کر بے حیائی کا ثبوت پیش کرتے ہوں، تو یقین مانیے ایسی جگہوں پر پھر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، پھر تو یہ ہوگا ظاہرت القینات والمعازف۔ جب ایسا ہو کہ ناچنے گانے والے عام ہو جائیں، ناچنے گانے کے آلات عام ہو جائیں، تو پھر یقیناً زلزلے آئیں گے۔ پھر آقا نے فرمایا تھا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَخَسْفًا وَمَسْحًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ۔ آقا نے فرمایا تھا کہ پھر انتظار کرنا تیز و تند آندھیوں کا، سرخ آندھیوں کا اور زمین میں دھسا دیے جانے کا اور شکلیں اور صورتیں بگاڑ دیے جانے کا، اور
आसमानों से पत्थरों के बरसने का, और फिर पैदर पे एक दूसरे के बाद जैसे तस्बीह का धागा टूट गया हो और पैदर पे वो मोती एक के पीछे एक गिर रहे होते हैं, उसी तरीके से फिर क़यामत की निशानियां पैदर पे ज़ाहिर हो। मेरे भाइयों, अपनी शादियों को सादा बनाओ, आसान निकाह मुहिम का हिस्सा बनो, आसान निकाह मुहिम का हिस्सा बनो। शाहजहाँपुर जिले में अभी शादी हुई, अखबार में छपा, आपने भी व्हाट्सएप पर पढ़ा होगा कि बारात इंदौर से आती है, एक जोड़े में दुल्हन को लेकर जाती है और कोई खाना वाना कुछ नहीं, इसलिए कि लड़की वालों पर तो खाना है ही नहीं। ये कब हम रिवाज खत्म करेंगे? इस्लाम की खुसूसियत है, सुने, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक के लोग सुने, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, कि इस्लाम की खुसूसियत ये है कि अगर बाप मरता है तो बेटे को जितना मिलता है उसके मुकाबले में आधा हिस्सा बेटी को भी मिलता है। ये फर्ज के दर्जे की चीज है, क्यों अंजाम नहीं देते हम मीरास? कब देंगे मीरास अपनी बेटियों को, और कब हम भाई अपनी बहनों को मीरास देने लगे? कब इस्लाम की खूबी हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के सामने जाहिर करेंगे? हमारे अखलाक इंतहाई गिरे हुए। अभी आपने सुना, हजरत बयान फरमा रहे थे कि एक दानिक पर हजरत हकीमुल उम्मत हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने उसका तर्जमा अपनी एक किताब में 3 पैसों से फरमाया है। 3 पैसों से फरमाया है कि अगर 3 पैसे भी किसी का कर्ज बाकी रह गया, वो मर गया, तो 700 मकबूल नमाजें उसकी दिलवा दी जाएगी। और हजरत ने दुर्र मुख्तार के हवाले से जिक्र फरमाया है, 700 मकबूल नमाजें उसकी दिलवा दी जाएगी। कहाँ है हमारे अखलाक, कहाँ है हमारे मामलात? हमें तो ये सिखलाया गया था कि अपने घर के आंगनों को भी साफ सुथरा रखना, नज़्ज़िफ़ू अफ़नियतकुम, हमें तो ये सिखाया गया कि अपने घरों के आंगनों को भी साफ सुथरा रखना। और हमारा हाल ये है कि हम अपने जिस्म को भी साफ सुथरा नहीं रख पाते। ये मुसलमान कहाँ चला गया? मेरे भाइयों, अपनी शादियों को सादा बनाएंगे ना इंशाअल्लाह? अरे बोलो ना इंशाअल्लाह। कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाओ ना, हाथ उठाओ। वो जिनकी शादियां नहीं हुई वो बगैर जहेज के शादियां करेंगे इंशाअल्लाह, कोई जहेज नहीं लाएंगे इंशाअल्लाह। और जिनकी शादियां हो गई, बाप बन चुके, वो अपने बेटों की शादियां इंतहाई सादा अंदाज में करेंगे इंशाअल्लाह, सुन्नत के मुताबिक शादियां करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बात ख़त्म करता हूँ, जितना मुझे वक्त दिया गया था शायद उतना वक्त तो हो चुका है, बस बात ख़त्म करता हूँ ताकि ततिम्मा हो जाए। कि मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो ज़मीन जिसमें हाफिज़ कुरान को दफन किया जाना होता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ला तअकुली लहमा, इसके गोश्त को खाना नहीं, इसको सड़ाना नहीं। तो ज़मीन अर्ज करती है, या इलाहल आलमीन कैफ़ आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफिही, मैं इसके गोश्त को गला कैसे सकती हूँ, सड़ा कैसे सकती हूँ, इसके गोश्त को खा कैसे सकती हूँ, इसकी हड्डियों को बोसीदा कैसे कर सकती हूँ, जबकि आपका कलाम इसके सीने में है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जानें, हमारे माल, हमारी जायदाद, हमारे खेत खलियान और हमारी दुकानें और हमारी जॉब और हमारी शॉप सब महफूज रहें, तो जरूरी होगा कि हम अपना रिश्ता अल्लाह के कलाम से मजबूत कर लें। करेंगे ना इंशाअल्लाह? जब अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया है तो मेरे भाइयों, फिर कोई भी जो झूठ बोलने वाला हो, मक्र करने वाला हो, जो हसद रखने वाला हो, जो दुनिया वालों का बुरा चाहने वाला हो, जो नफरतें फैलाने वाला हो, जो फिरकावारियत को फैलाने वाला हो, जो तशद्दुद परस्त हो, जो असबियत परस्त हो, जो तअस्सुब वाला हो, जिसने नफरतों की ऐनक लगा रखी हो, वो किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं कि हमें जरूरत है मोहब्बत का पैगाम आम करने की,
ہمیں ضرورت ہے امن و امان، چین، سکون، شانتی کا پیغام عام کرنے کی، اس لیے کہ ہمارے نبی وہ سب کے نبی، ہمارے نبی وہ دنیا کے نبی، ہمارے نبی وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا المؤمن مألف، مومن تو الفت اور محبت کا خزانہ ہوتا ہے۔ لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے الفت اور محبت نہ رکھے اور دوسرے اس سے الفت اور محبت نہ رکھے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمانوں سے محبت رکھے اور صرف مسلمان اس سے محبت رکھے، آقا نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آقا نے فرمایا کہ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو الفت اور محبت نہ رکھے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو حقیقت میں وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام لوگ صرف اس کے ہاتھ اور زبان سے ہی نہیں بلکہ ہر ایک عضو سے سلامت رہے، محفوظ رہے۔ حقیقت میں ایمان والا وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ حقیقت میں مسلمان تو وہ ہے جو بیماروں کی عیادت کرنے جاتا ہو۔ میرے آقا یہودی کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جو بہت زیادہ حسد کرنے والی قوم تھی، بہت زیادہ دشمنی رکھنے والی قوم تھی۔ او میرے بھائیو، موجودہ زمانہ محبتوں کو عام کرنے کا زمانہ ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا زمانہ ہے۔ کچھ لوگ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے نفرتیں پھیلانے کا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھارت کے دیش واسی سمجھدار ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سمجھتے ہیں کہ محبت کیا ہے اور نفرت کیا ہے۔ اسلام کے معنی سلامت رکھنے کے ہیں، ایمان کے معنی امن دینے کے ہیں، تو اسلام آتنکواد کی شکشا کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام آتنکواد کیسے پھیلا سکتا ہے؟ اسلام کا پیغام تو یہ ہے، سنو کہ علاج اپوزٹ کیا جاتا ہے۔ جس انسان کو شوگر زیادہ ہو گئی ہو اس کو میٹھا نہیں دیا جائے گا، میٹھی غذا نہیں دی جائے گی، میٹھی دوا نہیں دی جائے گی، اس کو گلاب جامن نہیں کھلائے جائیں گے، چاہے بریانی کے ساتھ شام پور والوں نے گلاب جامن بنائے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا کہیں گے؟ تجھے شوگر ہے، چچا آپ کو شوگر ہے، دادا آپ کو شوگر ہے، آپ نہیں کھاؤ گے۔ اگر نہیں مانیں گے تو کہیں گے ذرا پیچھے تو دیکھو، اتنے میں وہ گلاب جامن ذرا سے میں 32 دانتوں کے اندر، ایسا ہوگا نا؟ علاج اپوزٹ کیا جاتا ہے۔ جس کو شوگر ہوگی اس کو میٹھی غذائیں نہیں دی جاتی ہیں، بلکہ اس کو کہا جائے گا کریلے کی سبزی کھاؤ، نیم کے پتے چباؤ، جامن کی گٹھلیاں پیس کر پاؤڈر بنا کر کھاؤ، یہ کہا جائے گا۔ کڑوی کڑوی دوائیں اس کو دی جائیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ علاج بضد ہوتا ہے، علاج اپوزٹ کیا جاتا ہے۔ جس کو ٹھنڈ لگ رہی ہو، بہت زیادہ سردی لگی ہو، اس کو آپ پیش کریں فریز کا پانی، یہ بڑا ظالم ہے، کم بخت ہے، اتنی سردی میں میرے سامنے فریز کا پانی لا رہا ہے، سردی کا موسم ہے، اس کو نہانے کے لیے آپ پانی پیش کریں اور کاہے کا برف ملا ہوا پانی لا کر دے دیں، لیجیے حضرت ہم آپ کے لیے ایک بالٹی پانی لے کر آئے ہیں، انتہائی ٹھنڈا اخفے کے ساتھ، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی لے کر آئے ہیں، گرمی کا موسم ہو، ابلتا ہوا پانی آپ لے کر آئے، کیا کہیں، کیا کہا جائے؟ بڑا ظالم انسان ہے۔ ابھی سردی کا موسم ہے، ماشاءاللہ ان حضرات کو احساس ہوا کہ بے شال وال کچھ ہے نہیں، یہ بول نہیں پائے گا، یہ ایسے بیمار ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ سب میرے اکابرین بیٹھے ہیں، سب اکابرین ہیں، لیکن چونکہ میں کمر کا مریض ہوں، میرا ایک مرتبہ کمر کا آپریشن ہو چکا، اس لیے میں نیچے نہیں بیٹھ پاتا ہوں، بھئی کرسی مجھے لگتی ہے، اس لیے یہاں پر آ کر مجھے بیٹھنا پڑا۔ اور مفتی رشید الدین صاحب سے معذرت بھی چاہوں گا کہ حضرت تقریر فرما رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا پیچھے کھسکا لو، اس لیے بولنے والے کو ڈسٹرب ہوتا ہے، ذرا ڈسٹرب ہوتا ہے، تشویش ہوتی ہے، لیکن جب واپس کھسکا کر آگے کر دیا تو میں تو معمور ہوں، اس لیے مجھے یہاں پر بیٹھنا پڑا، میں معذرت چاہوں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی علاج ضد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب ان حضرات نے سردی کا احساس کرتے ہوئے گرم گرم کمبل ماشاءاللہ دے دیا، میرا جی کر رہا ہے کہ اس کو میں لے کر چلا جاؤں، جی ایسا، لیکن لے کر نہیں جاؤں گا، مزاحاً عرض کر رہا ہوں، تو ورنہ تو اگلی مرتبہ سے مقرر کو دیں گے جی نہیں نا۔ تو علاج اپوزٹ کیا جاتا ہے۔ جب بازار نفرت کا لگا ہوا ہے، بازار
ہے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، تو نفرت کی ضد محبت ہے، نفرت کی ضد محبت ہے۔ محبت پھیلاؤ، محبت کا پیغام دو سارے دیش واسیوں کو، چاہے جو ہو۔ ہم کیوں اپنا فریضہ بھول گئے؟ ہم کیوں اپنے اخلاق بھول گئے؟ کیا میرے آقا کے مبارک چہرے پر دھول نہیں ڈالی گئی تھی؟ کیا میرے آقا کے مبارک چہرے پر تھوکا نہیں گیا تھا؟ کیا میرے آقا کو زخمی نہیں کیا گیا تھا؟ لیکن آقا نے ان سب کے بدلے میں کیا دیا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ سبحان اللہ۔ مکہ فتح ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جاؤ سب آزاد ہو، کسی پر کوئی ملامت نہیں، کوئی الزام نہیں۔ اللہ اسی پیغام کی ضرورت ہے، اسی پیغام کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بری رسموں سے بچاؤ، بیاج سے اپنے آپ کو پاک کرو، رشوتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو حرام کاریوں سے بچاؤ، زنا کاریوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو میرے بھائیوں یہ فضول خرچیاں والی شادی کرنے سے بچاؤ، اپنے آپ کو علماء کے قریب کرو، ائمہ کے قریب کرو، ان سے پوچھو، ان سے سیکھو کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، عبادت کیسے ہوتی ہے، اخلاق اسلامیہ کیا ہے، معاملات دینیہ کیا ہے، سیکھیں، سیکھ کر زندگی گزارو تو ہماری زندگی میں پھر ہمیں جنت کا لطف آنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو صحیح معنی میں دین کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تو 11 بج چکے ہیں اور 9 2 11 ہوتے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور ان تمام حضرات کا اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسی سردی میں جس میں میں خود ہمت ہارے ہوئے لیٹا تھا، ایسی سردی میں آپ حضرات نے قربانیاں دی ہیں، اور تو اور بھوکے پیٹ قربانیاں دی۔ ابھی تو عشاء بھی باقی ہے اور عشاء بھی باقی ہے، عشاء بھی باقی ہے اور عشاء بھی باقی ہے، دونوں کے دونوں باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور سب سے پہلے مجھ عاجز کو، فقیر کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔